انسان جو ہے وہ فطرت کے اوپر پیدا کیا گیا ہے، اس کے اندر کچھ بلٹ ان چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اس کو مختلف چیزوں کے اوپر آمادہ کرتی ہیں، اور اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان کو ہمیشہ اس کا دماغ لاجیکلی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ خود ہی وجود میں نہیں آ سکتا، اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوگا، ضرور ہوگا۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے جس مقصد کی بیس پہ اس کو بنایا جاتا ہے، اور وہ کوئی پرابلم سالو کر رہی ہوتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سائنس جو ہے آپ کو ہاؤ بتاتی ہے کہ کیسے، اور اسلام آپ کو بتاتا ہے وائی، کیوں۔ یہ پوائنٹ کریٹر ہے کہ یہ جو انفائنائٹ آپ کا جو لامحدود اور لا تعداد سالوں سے ایک لاز چلتے ہوئے آ رہے ہیں اس دنیا کے اوپر، تو اس کے پیچھے جو ہے وہ کریٹر ہے، ورنہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ لامحدود یا انفائنائٹ حد تک نہیں چل سکتی۔ ایوری تھنگ ہیز گاٹ اٹس لائف، وہ ایک ٹائم تک چلتی ہے، محدود ٹائم تک، پھر اس کے بعد اس کی لائف ختم ہو جاتی ہے۔ ایگزسٹنس آف گاڈ کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر تو نہیں آتا، تو پھر کیسے ایمان لے گا؟ اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اور پھر بھی وہ ایمان لے کے آتے ہیں، ان کا اجر بھی زیادہ ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایگزسٹنس آف گاڈ پہ ہے، یعنی ایگزسٹنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہے۔ اب یہ ٹاپک چوز کرنے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ بطور انسان ہمارا ذہن جو ہے ہمیشہ شیطان کے اس بہکاوے میں رہتا ہے جو کہ ہمیں اس حوالے سے جو ہے وہ چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طرح کے سوالات ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے کہ یہ دنیا اگر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کس کو بنایا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا ہے، یا پھر اس طرح کے مختلف سوالات جو ہمارے ذہن میں آتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، ایگزسٹنس آف گاڈ کے حوالے سے، ایگزسٹنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے، اور اس حوالے سے ہمیں جو انٹرنیٹ پہ بھی مواد ملتا ہے بہت سارے ایسے لوگوں کا کہ جو غلط راستے پہ نکل گئے ہوئے ہیں اور وہ باقیوں کو بھی گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے ذہن میں بھی کچھ پروفس ہونے چاہیے، کچھ باتیں ہونی چاہیے جس سے ہمیں پتہ ہو کہ یہ جو ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، اور ہمارا ذہن جس طرف فطرت لے کے آتی ہے وہ ٹھیک ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا فطرت کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، اور باقی آگے جو ہمارے جسٹیفیکیشنز ہیں اور سائنٹیفیکل اور لاجیکل اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اوپر پیدا کیا۔
فطرت کا مطلب کیا ہے کہ اب جیسے ہمارے اندر ایک بلٹ ان سافٹ ویئر ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں جھوٹ بولنے کو، چوری کرنے کو، کسی کو برا بھلا کہنے کو ہم اپنے دل میں ہی برا مان رہے ہوتے ہیں، ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہے۔ اب وہ بلٹ ان چیز کہاں سے آئی ہے؟ پھر اسی طرح ہمارے ذہن میں یہ بھی چیز بلٹ ان ہوتی ہے شروع سے کہ اس سارے کائنات کو، یہ ساری چیزوں کو کوئی بنانے والا ہوگا، یہ خود ہی سے نہیں بنائی گئی ہیں، ایسا ہمارے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو اگر لے کے چلا جائے تو ایک حدیث ہے جو کہتی ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ فطرت کے اوپر پیدا کیا جاتا ہے، کہ کل انسان یولد علی الفطرہ، پھر اس کے بعد اس کے ماں باپ جو ہیں وہ اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں یا یہودی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم آگے ایک پوائنٹ ڈسکس کر سکتے ہیں، وہ خیر آگے اس کو لے کے چلیں گے کہ آپ کا جو گیدرنگ ہے یا آپ کی جو صحبت ہے اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ خیر پوائنٹ ہم یہاں پہ کیا میک کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ انسان جو ہے وہ فطرت کے اوپر پیدا کیا گیا ہے، اس کے اندر کچھ بلٹ ان چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اس کو مختلف چیزوں کے اوپر آمادہ کرتی ہیں، اور اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان کو ہمیشہ اس کا دماغ لاجیکلی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ خود ہی وجود میں نہیں آ سکتا، اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوگا، ضرور ہوگا۔ جیسے اب گاڑی ہے، کوئی بھی چیز ہے، ہمارے ذہن میں بات آتی ہے یہ فیکٹری سے بن کے آئی ہوگی، کبھی ایسا تو ہمارے ذہن میں نہیں آیا کہ خود ہی آ گئی ہوگی، خود ہی ایگزسٹ کرنی شروع ہو گئی ہوگی۔ ایسا ہی ذہن میں آتا ہے کہ موبائل ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی مطلب اس کو کوئی بنانے والا ہوگا۔ اسی طرح جو ہم انسان ہیں یا ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، کائنات کو دیکھتے ہیں، تو ہمارا ذہن ہمیں اس طرف آمادہ کرتا ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک چیز آتی ہے کاز اینڈ ایفیکٹ۔ تو ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے جس مقصد کی بیس پہ اس کو بنایا جاتا ہے، اور وہ کوئی پرابلم سولو کر رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہم انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں نا کہ آپ کوئی پرابلم سولو کریں، آپ تو آپ ایک بزنس کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے پرابلم سولو کریں۔ جیسے فار ایگزامپل جو گاڑی بنانے والا تھا اس نے کیا پرابلم سولو کی تھی کہ اس نے لوگوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کی پرابلم سولو کی تھی، اور اس کے بعد اس کی گاڑیاں بکنی شروع ہو گئی تھیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ چاہے گاڑی کی بات کی جائے تو اس کے پیچھے مقصد ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، موبائل کی بات کی جائے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایک انسان نے دوسرے انسان کے ساتھ رابطہ قائم کرنا تھا تو موبائل بنا دیا گیا، اور یہ جو ٹیلی کمیونیکیشن ٹاورز لگے یہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ تو اگر اپنے آپ کو بھی دیکھا جائے، انسان کو بھی دیکھا جائے، تو یہ کتنی کمپلیکس چیز ہے، موبائل، گاڑی، لیپ ٹاپ چیز، یہ اتنی کمپلیکس تو نہیں ہے نا، یہ جو ٹوٹ گئی دوبارہ بن گئی۔ انسان ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ بڑی کمپلیکس چیز ہے۔ تو اتنی کمپلیکس اور اتنی مطلب ہائی لیول کی چیز اگر بنی ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ اتنی اعلیٰ مخلوق، اتنی اعلیٰ چیز اگر بن گئی ہے اور یہ ایسے ہی بن گئی ہو، بس ایسی ہی زندگی گزارنے آئی ہو، اور یہ اس نے اپنا ٹائم پورا کر کے اس نے مر جانا ہے اور چلے جانا ہے، تو ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہوگا۔ پھر اس کے بعد اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ سائنس جو ہے آپ کو ہاؤ بتاتی ہے کہ کیسے، اور اسلام آپ کو بتاتا ہے وائی، کیوں، ایسا کہا جاتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اسلام آپ کو ہاؤ بھی بتاتا ہے اور اسلام آپ کو وائی بھی بتاتا ہے۔ ہم سنتے ہیں نا کہ آپ کو سائنس بتاتی ہے کہ ہاؤ، یہ کیسے ہوا، دنیا جو ہے وہ بگ بینگ تھیوری کے نتیجے میں آئی، کہ وہ ایک ستارہ تھا وہ پھٹا، اور اس طرح کی وہ جو کہانی سناتے ہیں، اور باقی بھی جو کہانیاں ہیں، انسان کس طرح سے وجود میں آیا، ایک سیل تھا پھر فلاں ہوا، پھر یہ وہ وغیرہ، وہ جو ساری ان کی تھیوریز ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی سائنس آپ کو بتاتی ہے کہ ہاؤ، یہ کیسے ہو رہا ہے، اور اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اسلام کس طرح بتاتا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجنا تھا، اور ہر چیز کا وہ مقصد بتا رہا ہے کہ کیوں ہوا ہے۔ لیکن انسان یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ اسلام اس کو ہاؤ بھی بتا رہا ہے اور وائی بھی بتا رہا ہے۔ وائی تو ہم نے دیکھ لیا نا وہ کیسے بتا رہا ہے، کہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان اس دنیا میں ایز اے ٹرائل پہ آیا ہے، اس نے اچھے کام کرنے ہیں۔ اور ہاؤ کیسے، اسلام اور قرآن ہمیں اس بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ انسان کی یہ مراحل تھے، اس مراحل سے وہ گزر کے آیا، اور پھر وہ اپنے اس لیول تک پہنچا، یہ انسان بننے کے لیول تک۔ تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام صرف ہمیں ہاؤ نہیں، وائی نہیں، ہاؤ بھی بتا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ گریویٹیشنل لاز کے بارے میں اگر ہم بات کریں، یا جتنے بھی سائنٹیفک لاز ہیں ہم آج کل اپنی سائنس کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، جیسے آپ نے بڑے وہ فزکس کے فارمولے پڑھے ہوں گے کہ آپ اپنے چھت سے ایک بال کو نیچے پھینکتے ہیں، اور وہ بال ہر سیکنڈ پہ جو ہے اس کی 10 میٹر پر سیکنڈ ویلوسٹی بڑھ رہی ہوتی ہے، وہ ہر جگہ سے کانسٹنٹ ہوتی ہے،
چاہے آپ پاکستان میں ایک بال پھینک رہے ہو یا چاہے آپ کہیں اور سے ایک بال پھینک رہے ہو، سعودیہ میں جا کے وہ بال پھینک رہے ہو، اس نے اسی سپیڈ سے جو ہے نا وہ زمین پہ گرنا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ ہر جگہ جو گریویٹیشنل فورس ہے وہ سیم ایکٹ کر رہی ہے اس بال کے اوپر. اسی طرح کے اور بھی بہت سارے لاز ہیں جو ہمیں سائنس بتا رہی ہے کہ یہ ساری دنیا میں ایسے ہی کام کریں گے، یا فزکس کے لاز ہیں، سائنس کے لاز ہیں. تو یہ لاز بنانے والا بھی تو کوئی ہوگا نا. ایسے تو نہیں ہے کہ مطلب یہ اتنے اربوں سال سے دنیا چلی آ رہی ہے اور اس کی گریویٹیشنل پاور اسی طرح ہی ہے، سب کچھ اسی طرح ہی ہے. بیٹری آپ چارج کرتے ہیں، تھوڑی دیر بعد وہ چارجنگ ختم ہو جاتی ہے. یہ دنیا کی بیٹری کہاں سے چارج ہو رہی ہے؟ اس کے اندر بھی کوئی پھر وہ تار لگتی ہوگی، وہ اس کی بیٹری چارج کرتی ہوگی، اور پھر جو اس کی گریویٹیشنل فورس ہے وہ بنتی ہوگی. اور باقی بھی جو سائنٹیفک لاز ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا بھی کوئی اس طرح کی بیک گراؤنڈ ہوتی ہو، وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. تو پھر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سب کے پیچھے بھی کوئی کریٹر ہے. یہاں سے آپ یہ پوائنٹ بنا سکتے ہو کہ اس سب کے پیچھے بھی کوئی کریٹر ہے، کہ یہ جو انفائنائٹ آپ کا جو لامحدود اور لا تعداد سالوں سے ایک لاز چلتے ہوئے آ رہے ہیں اس دنیا کے اوپر، تو اس کے پیچھے جو ہے وہ کریٹر ہے. ورنہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ لامحدود یا انفائنائٹ حد تک نہیں چل سکتی. ایوری تھنگ ہیز گاٹ اٹس لائف. وہ ایک ٹائم تک چلتی ہے، محدود ٹائم تک، پھر اس کے بعد اس کی لائف ختم ہو جاتی ہے. ٹائر ہے، وہ بہت زیادہ عرصہ چلتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس کی ربر ختم ہو جاتی ہے، وہ نہیں چل پاتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھو، ہم بات کرتے ہیں ڈی این اے کی. اگر بات کریں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک ڈکشنری ہے، اور ہر سیل جو ہے نا وہ اس کے پاس ہماری باڈی کے اندر موجود ہے. اور ہر سیل جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پاور دی ہے کہ وہ اس ڈی این اے کو پڑھتا ہے، اور اس ڈی این اے کو پڑھنے کے بعد جو مختلف سٹرکچرز ہیں ہمارے جسم کے، وہ جو ہیں وہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ایسا نہیں ہے کہ جو سکن کا سیل ہے، ہماری سکن کا سیل، اس کے اندر مختلف ڈی این اے پڑا ہو، اور جو ہمارے دل کا سیل ہے اس کے اندر مختلف ڈی این اے پڑا ہو، ہمارے دماغ کے سیل کے اندر مختلف ڈی این اے پڑا ہو. ہمارے جسم کے ہر سیل کے اندر 46 ہی کروموسومز ہیں، اور ان کروموسومز کے اندر ڈی این اے پڑا ہوا ہے، اور وہ سیم ہے. لیکن ایسا کیوں ہے کہ یہ سکن کا سیل دماغ نہیں بناتا؟ دماغ کا سیل ہی کیوں دماغ بناتا ہے؟ اور جو سکن کا سیل ہے وہ سکن ہی کیوں بناتا ہے؟ وہ کچھ اور کیوں نہیں بناتا؟ اس کو کنٹرول کرنے والا کون ہے، اور اس کے پیچھے کیا تھیوری ہے؟ اب ہر سیل کے اندر مختلف چیزیں پڑی ہوتی ہیں جو اس سیل کو صرف اتنا ڈی این اے پڑھنے کی اجازت دیتی ہیں جتنا اس کو پڑھنے کی، جتنی یعنی اس نے چیز بنانی ہے. جیسے اگر سکن کا سیل ہے تو جتنا وہ جو ڈکشنری میں سکن کا پارٹ لکھا ہوا ہوگا وہ صرف اتنا پڑھنے کے قابل ہوگا، باقی جتنا بھی پارٹ ہوگا ڈی این اے کا وہ اس کے لیے یوز لیس ہوگا. اس کا جو پڑھنے کی صلاحیت ہے وہ اس کے پاس نہیں ہوگی سیل کے پاس. اگر فار ایگزامپل سکن کا سیل ہے، وہ سکن پہ پڑا ہوا ہے، اور اس کے پاس جو دماغ کا سٹرکچر ہے وہ پڑھنے کی صلاحیت آ گئی ہے، اور وہ یہاں پہ دماغ بنا دیتا ہے. ایسے کبھی ہوا دیکھا؟ نہیں ہوا دیکھا نا. تو مطلب ہر چیز جو ہے وہ ایک بڑے کنٹرولڈ مینر میں، بڑے کنٹرولڈ فیشن میں چل رہی ہے. اور جو وہ 46 کے 40 کروموسومز ہیں وہ پوری باڈی کے ہر سیل کے اندر ویسے ہی موجود ہیں، اور بالکل ڈیٹو کاپی سیم ڈی این اے پڑا ہوا ہے. آپ اگر کہیں پہ ڈی این اے ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں، آپ اپنا وہ آپ نے دیکھا ہوگا فورینسک میں کہتے ہیں کہ کوئی کرائم سین تھا، وہاں پہ کسی کے کوئی سکن کے ریمیننٹس مل گئے ہیں، یا کسی کا کوئی ہیئر فالیکل مل گیا ہے، یا کسی کا سلائیوا تھوک مل گئی ہے، یا کسی کے خون وہاں سے مل گیا، برآمد ہو گیا، یا کوئی ناخن برآمد ہو گیا، سب سے وہ سیم ڈی این اے نکل آتا ہے. تو ہر سیل جو ہے اس کے اندر ڈی این اے تو سیم ہی ہے، لیکن وہ ایک اسپیشلائزڈ سٹرکچر بنانے کے قابل ہوتا ہے. اس کے علاوہ جتنا بھی ڈی این اے اس کے اندر پڑا ہوا ہے وہ سارا اس کے لیے یوز لیس ہے، اور وہ اس کو ریڈ نہیں کر سکتا. تو اس چیز کو بھی پیچھے سے کوئی نہ کوئی جو کنٹرولنگ میکینزم ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے. اگر نہ کر رہا ہوتا تو یہ پھر جو ہم ایک کمپلیکس اینٹی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ آنکھ ہونی چاہیے، یہاں پہ سر ہونا چاہیے، یہاں پہ ہی 2 ہاتھ لگے ہونے چاہیے، کسی کے نیچے 2 ہاتھ نہیں لگے ہوتے، کسی کے اوپر 2 ٹانگیں نہیں لگی ہوتی، ہم سب سیم ہیں. تو اس کو بھی پیچھے کوئی کنٹرول کرنے والا ہوگا. اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھا جائے تو کروموسومز کی میں نے بھی بات کی تھی، 46 ہوتے ہیں انسانوں کے اندر، اور ہر جانور کے اندر، ہر جو بھی لیونگ اسپیشی ہے اس کے اندر آپ کو جو ڈی این اے ہے وہ کھلا ہوا نہیں پڑا ہوا ملے گا، وہ کروموسومز کے اندر ہی پڑا ہوا ملے گا. تو آپ کہہ سکتے ہو کہ جو مختلف جانور ہیں جیسے، اور جو مختلف پلانٹس ہیں جیسے یہ ہمارا یہ جو ساگ کا پلانٹ ہے یا کارن کا پلانٹ ہے، ان کے اندر مختلف نمبرز آف کروموسومز ہیں نا، اور ہمارے اندر 46 ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہو کہ اچھا ان کا مختلف نمبر تھا اور ہمارا مختلف نمبر ہے، اس لیے ہم انسان ہیں اور یہ جو ہے وہ پلانٹ ہے.
یا فار ایگزامپل آپ زیبرا کی بات کرتے ہو, آپ گدھے کی بات کرتے ہو, کسی اور جانور کی ایگزامپل کی بات کرتے ہو, تو آپ کہتے ہو کہ یار اس کے اور ہمارے جو کروموسوم نمبر ہے وہ مختلف ہے, اس لیے وہ گدھا ہے اور ہم انسان ہیں. لیکن آپ کو گوریلا اور مونکیز ایسے جانور ملیں گے جن کا کروموسوم نمبر بھی سیم ہے انسان سے, ان کے بھی کروموسوم 46 ہیں, ہمارے بھی کروموسوم 46 ہیں, لیکن وہ وہاں پہ گوریلا بن رہا ہے اور ہم یہاں پہ انسان بن رہے ہیں. کتنا بڑا ڈفرینس ہے. اس کا قیامت کے دن کوئی حساب کتاب نہیں ہونا, وہ ویسی, اور ہم اشرف المخلوقات بن جاتے ہیں اور ہمارا حساب کتاب بھی ہوگا. پیچھے کروموسوم نمبر سیم ہی ہے, 46 اس کا 46 ہمارا. اب یہاں پہ بھی کوئی پیچھے کنٹرول کرنے والا تو بیٹھا ہوا ہے نا. اچھا, اس کے بعد بات کی جائے کنجینیٹل ایبنارمیلٹیز کی. اگر کوئی نیچے بڑے بھی بیٹھے ہوں تو وہ میری بات سے زیادہ ریلیٹ کر سکیں گے کہ پیدائشی طور پہ بہت سارے ایبنارمیلٹیز کا شکار ہوتے ہیں بہت سارے بچے. تو باقی ہم سب دیکھتے ہیں میجورٹی آف پاپولیشن جو ہوتی ہے وہ نارمل ہوتی ہے. تو ہر سٹیپ جو ایمبریونک لائف میں ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ریگولیشن ہو رہی ہے. اگر وہ ذرا سا بھی ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایبنارمیلٹی آ جاتی ہے باڈی کے اندر اور باڈی کے مختلف حصوں کے اندر. تو اب وہ ان چیزوں کو بھی تو کوئی کنٹرول کرنے والا پیچھے بیٹھا ہوا ہے. آپ جب تخلیق ہو رہے تھے تو آپ کے لیے بھی جتنے سٹیپس جو ہو رہے تھے اس کے اندر کوئی بھی انٹرپشن آ جاتی, کوئی بھی مسئلہ آ جاتا, کوئی بھی چیز کی ڈیفیشنسی ہو جاتی, تو اس ٹائم پہ آپ کے ساتھ کوئی بھی لائف لانگ آپ کو ایبنارمیلٹی ہو سکتی تھی, معذوری ہو سکتی تھی. لیکن اس ٹائم پہ ان سارے پروسیسز کو, تھاؤزنڈز آف پروسیسز ہیں, وہ کنٹرول ہو رہے تھے اور بڑے اچھے طریقے سے سر انجام پائے جا رہے تھے. تو وہ اس کے پیچھے بھی کوئی کنٹرول کرنے والا تھا نہیں. تو اگر کوئی بھی سٹیپ, مائنیوٹ سٹیپ کے اندر بھی کوئی ایبنارمیلٹی آ جائے یا کوئی ڈائٹ میں ڈیفیشنسی ہو جائے یا کوئی بھی ایشو ہو جائے تو کتنی زیادہ ایبنارمیلٹیز آ جاتی ہیں. دوسری بات جو مجھے بڑی اس معاملے میں وہ کرتی ہے, فیسینیٹ کرتی ہے, جو نیچے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ذرا سمجھ میں آئے گی, کہ آئی گاٹ بورن وین مائی مدر واز 38. سو جو مین ایج ہے برتھ گیونگ کی وہ یوزلی 20 to 30 ہوتی ہے. اور آپ جب 30 سے کراس کر جاتے ہیں تو جو آپ کی ایبنارمیلٹیز کی جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور جیسے اگر آپ کی 20s میں ایبنارمیلٹیز کی ریشو برتھ پہ تھی لیٹس سے 1 in millions, تو آپ کی 20 to 30 میں آپ کی وہ ریشو آ جاتی ہے 1 in thousands, اور 30 to 40s میں 1 in hundreds آ جاتی ہے. یعنی اتنی زیادہ جو ہے وہ ایبنارمیلٹیز کی ریشو بڑھ جاتی ہے. تو میں تو اپنے آپ کو بڑا اس حساب سے خوش قسمت, اور مجھے اس بات پہ اور زیادہ یقین آ جاتا ہے کہ واقعی اس ٹائم پہ کنٹرول کرنے والا تھا جس نے سارے معاملات جو تھے وہ میرے لیے اتنے اچھے کنٹرول کیے کہ میں بڑا بالکل نارمل, اور کوئی کنجینیٹل ایبنارمیلٹیز مجھے نہیں ہوئی. تو یہاں پہ کئی ایسے بڑے بھی بیٹھے ہوں گے کہ ان کی جب وہ اس دنیا میں آئے ہوں گے تو ان کی والدہ کی عمر جو ہے وہ 35 سے اوپر ہوگی, تو وہ بھی اس بات سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کا اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان جو ہے وہ اور پختہ ہو جانا چاہیے. یا کوئی ایسی خواتین ہیں کہ جن کے ابھی ریسنٹلی جو ہے اولاد میں اضافہ ہوا ہے اور ان کی ایج اس طرح سے تھی. اس کے بعد اگر ہم بات کریں, اب تھوڑے سے ہم وہ اس پہ چلتے ہیں, ان باتوں پہ جو کہ بڑی یوزلی سنائی جاتی ہیں. اور وہ اس لیے سنائی جاتی ہیں کہ جیسے کہ اگر ہم یہ بات کریں کہ جہاں سے انسان پانی کو کھودتا ہے وہاں سے پانی نکل آتا ہے, جہاں پہ انسان کوئی بیج بوتا ہے وہاں سے وہ جو ہے وہ پودا اگ جاتا ہے, جو ان سا بیج وہ بوتا ہے وہ اسی کا پودا اگتا ہے, کسی اور چیز کا پودا نہیں اگ جاتا. تو ویسے یوزلی جو ہمارے مولوی حضرات ہیں وہ ان مثالوں کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. تو اس کی ایک وجہ بھی یہ ہے کہ ان نشانیوں پہ آپ کو غور و فکر کرنے کا قرآن میں بہت جگہ پہ کہا گیا ہے. جیسے آپ اگر امن خلق السماوات والارض کا پارے کی سٹارٹ کی آیات پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہا ہوتا ہے کہ کس نے بنائی ہے زمین و آسمان. پھر مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ ان قوموں کا بھی آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ قل سیروا فی الارض, کہ تم زمین میں پھرو اور دیکھو کہ ان کا انجام کیسا ہوا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب ہم اپنے ارد گرد بھی اگر دیکھنا شروع کر دیں تو ہمارے ارد گرد بھی اتنی زیادہ نشانیاں موجود ہیں کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہیں تو ہم ان کو بڑے اچھے طریقے سے پہچان سکتے ہیں. ابھی سامنے آپ کو پیچھے پہاڑ نظر آ رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ تو اس طرح سے پہاڑوں پہ برف نہیں ہے, لیکن ہمارا جو واٹر ریزرو پڑا ہوا ہے ناردن ایریاز میں, آپ اگر ان کے اوپر غور و فکر کرو
تو وہ واٹر ریزرو اتنا زیادہ ہے کہ اگر مائلڈ سا ٹیمپریچر چینج بھی اس علاقے میں ہو جائے اور وہ پانی کے ریزروز جو ہیں وہ اس ٹائم پہ میلٹ ہو جائیں، تو نیچے ساؤتھ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے تو یہاں پہ گھر جو ہیں وہ سارے بہہ جائیں گے اس پانی کے اندر. وہاں پہ کون کنٹرول کرنے والا بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے وہاں کا ایسا ٹیمپریچر سیٹ کیا ہوا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ نیچے والے جو ایریاز ہیں وہاں پہ میرے بندے رہ رہے ہیں اور میں نے ان کی حفاظت کرنی ہے. اب آپ دیکھو 70% دنیا کا پورشن ہے وہ بھی پانی ہے، ہم تو چھوٹے سے زمینی خطے پہ رہ رہے ہیں، اور وہ پانی جو ہے وہ آپ کی زمین کے نیچے بھی پانی ہے، پانی اتنا زیادہ ہے. تو اگر وہ پانی جو ہے وہ اوپر آ جائے زمینی سطح سے اوپر، تو ہمارا رہنا یہاں پہ بھی مشکل ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک نشانی ہے. آپ اس کو دیکھو کہ اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے کہ وہ پانی زمین کے نیچے نیچے رہے، اور وہ پانی جو ہے یہ جو 7 کانٹیننٹس ہیں ان سے باہر رہے، کسی زمین کے اوپر نہ آئے، جو اندر انسان رہ رہے ہیں ان کو نقصان نہ پہنچائے. تو یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے کہ یہ اس سارے پروسیس کو کون کنٹرول کر رہا ہے. اب دیکھا جائے تو جو ہماری انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں ان سب کے کوئی نہ کوئی معجزے تھے. انسان کی نا ایک ایسی کوئی مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ وہ جب تک کوئی معجزہ نہیں نہ ہوتا وہ تب تک کسی بات پہ یقین نہیں کرتا کہ نہیں میں نہیں اس کو نہیں میں نہیں اس بات پہ یقین کرتا. لیٹ سے آپ کسی کوئی بزنس مین آیا بڑا آپ کے پاس آپ بڑے امیر بنتے ہیں، آپ کے پاس پیسے بہت ہیں، وہ آپ کے پاس آیا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک بزنس پچ کرنا چاہ رہا ہوں تو پلیز آپ سنیں. تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار سناؤ. اب آپ اگر وہ ایسے ہی آ جاتا ہے منہ اٹھا کے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں بزنس کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے آپ کی 10 لاکھ روپے چاہیے منتھلی، میں آپ کو 20%، 30%، 40% اس کا جو ہے وہ منافع دے دیا کروں گا، تو آپ کہو گے یار میرا بہت اچھا گھر کا خرچہ چل رہا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ اپنا کام کرو. آپ اس سے امپریس نہیں ہوگے. اسی طرح انبیاء جب دعوت دیا کرتے تھے نا تو وہ جو ان کے ارد گرد پیگنز ہوتے تھے، جو مشرکین ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اس طرح آپ کی بات پہ یقین نہیں کریں گے، آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں. تو اسی طرح آپ جب وہ بزنس مین آپ کے پاس آتا ہے اور وہ پھر آپ کے سامنے پوری پچ کرتا ہے، اس نے بڑی اچھی پریزنٹیشن بنائی ہوتی ہے اور وہ اپنی اس پہ چلاتا ہے کہ یہ دیکھیں میں نے فلاں سال میں اتنے پیسے انویسٹ کیے تھے، یہ میرا جو ہے وہ ان گوئنگ آؤٹ گوئنگ ہے، اور یہ اس کی ریشو بن رہی ہے، اور یہ میرا بالکل صافی پروفٹ بن رہا ہے سارے خرچے نکال کے، اور میں اتنا زیادہ ریشو آپ کو دے سکتا ہوں. تو آپ بڑے ایک دم سے فیسینیٹ ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہاں یار اب ٹھیک ہے، اب میں اس کو پیسے پکڑا دیتا ہوں. اسی طرح جب انبیاء جو تھے وہ اپنی دعوت کا کام کر رہے ہوتے تھے نا، تو ان کو یہ سارے کہتے تھے کہ ہمیں آپ کی بات پہ یقین نہیں ہے، آپ پلیز ہمیں کوئی معجزہ کر کے دکھا دیں، پھر ہم آپ کی بات پہ یقین کریں گے کہ ہاں بھئی ایک خدا ہے، وہ ایگزسٹ کرتا ہے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے، ورنہ ہم اپنے انہی بتوں کے ساتھ ٹھیک ہیں. تو پھر جیسے دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اپنے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اپنے تھے، جتنے بھی انبیاء آئے ان کے معجزات اپنے تھے، لیکن وہ ان کے وفات کے بعد وہ معجزات ختم ہو گئے. ہم ایک ایسی واحد قوم ہے کہ ہمارے پاس جو معجزہ آیا تھا وہ ابھی بھی ہمارے پاس ہی ہے، اور وہ معجزہ تھا قرآن کا. آپ دیکھو کہ دنیا میں کتنے ایسے آپ کو حافظ ملیں گے جنہوں نے دل سے قرآن کو حفظ کیا ہوا ہے، ان کے دل میں قرآن موجود ہے اور ایک ایک زبر ایک ایک پیش کے ساتھ بالکل اسی طرح کاپی ان کے ذہن میں وہ اتر گیا ہوا ہے. تو یہ ایک معجزہ ہی ہے. خیر وہ تو ایک الگ معجزہ ہے، ہم ابھی ذرا سائنٹیفک انداز میں اس کو بات کر رہے ہیں. تو آپ کو ایسی ایسی جگہ ملیں گی قرآن میں جہاں پہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں. تو ہم اگر ٹاپک سے ریلیونٹ رہیں تو اس کے حوالے سے ذرا 2-3 چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کر دوں. ایمبریونک سٹیپس کے بارے میں جو قرآن میں چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ 2 مقامات پہ کی گئی ہیں. سورۃ حج میں بتایا گیا ہے اور سورۃ مؤمن میں یا سورۃ غافر میں ہے. تو اس کے اندر نطفہ، مضغہ اور اس طرح علقہ، اس طرح جو سارے سٹیپس ہیں ایمبریونک لائف کے، فیٹل لائف کے، وہ آپ کو بتائے جا رہے ہیں. تو آج سے 1400 سال پہلے ایک حمل کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ ایک انسان کو کیسے پتہ ہو سکتا تھا؟ نہ اس ٹائم پہ کوئی الٹرا ساؤنڈ تھا، نہ اس ٹائم پہ کوئی اس طرح کی ٹیکنالوجی تھی کہ آپ کو یہ سارا کچھ پتہ چل سکتا ہو. لیکن اس بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس ٹائم پہ چیزیں ڈسکرائب کیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بتائیں، وہ اگر آج آپ نالج کے ساتھ اس کو رکھو گے تو آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہو کہ ہاں یار یہ بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر ایک آتھر کی بک بھی ہے جس نے یہ ایمبریونک سٹیپس کو قرآن کے اور سائنس کے ساتھ ویریفائی کیا ہے، اور وہ بہت موٹی بک ہے. اس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اس کی کیا ایکسپلینیشن آج سائنس کر رہی ہے. اس زمانے میں جب کوئی سائنس نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا، اس ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھی. تو یہ معجزہ تھا اس ٹائم کا، اور آج کے ٹائم کا بھی یہ معجزہ ہے کہ اتنا عرصہ پہلے اگر وہ باتیں ہمیں پتہ لگ گئی ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ بندہ خود یہ بیان کر رہا ہو. اس کو ظاہر ہے جو کریٹر تھا
پوائنٹ ہمارا کہاں جا رہا ہے؟ کریٹر کی طرف جا رہا ہے کہ جو کریٹر تھا اس نے ہی بتایا ہوگا. ٹھیک ہے، سو یہاں پہ بھی آپ ایک پوائنٹ اسٹیبلش کر لو. اور اس کے علاوہ اگر ہم جیولوجی کی بات کرتے ہیں، سولر سسٹم کی بات کرتے ہیں، تو یہاں پہ تھوڑی سی ہم تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی بھی بات کر لیتے ہیں، جو آئنسٹائن کی تھیوری تھی. اس کے مطابق کیا تھا، تھوڑا سا میں اس کا آپ کو ایک بیک گراؤنڈ سا دے دوں. تو وہ کہتا ہے اس کے مطابق، بلکہ ایسا ہی ہے کہ آپ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی اگر بات کی جائے، جیسے دو گاڑیاں جا رہی ہیں تو آپ ایک سائڈ پہ ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہو، لیفٹ سائڈ میں آپ کے ایک دوسری گاڑی جا رہی ہے، تو اگر دونوں گاڑیاں سیم سپیڈ پہ جا رہی ہوں گی نا، تو آپ کہو گے کہ یہ جو میرے ساتھ والی گاڑی ہے نا، یہ بھی رکی ہوئی ہے اور میں بھی رکا ہوں، کیونکہ آپ اس کو دیکھو گے نہ وہ آگے جا رہی ہے نہ آپ کی گاڑی پیچھے جا رہی ہے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم دونوں رکے ہوئے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ اس سے ہلکی سی نظر ہٹا کے وہ جو پیچھے گھر پیچھے پیچھے کو جا رہے ہوتے ہیں، جو دوسری چیزیں پیچھے پیچھے کو جا رہی ہوتی ہیں، ان کو دیکھتے ہو تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے نہیں میں آگے جا رہا ہوں. اس سے میں کیا پوائنٹ بنانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ دنیا جو ہے وہ سیدھی ہے، زمین ہے، اس کی بالکل سطح اسٹریٹ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ دنیا گول ہے. اسلام نے ہمیں پہلے ہی 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ دنیا گول ہے. تب کوئی ٹیلیسکوپ نہیں تھا، تب کوئی اس طرح کی ٹیکنالوجی نہیں تھی، تب کوئی اسپیس شٹل اسپیس میں نہیں گئی تھی اور اس نے دنیا کی پکچر کھینچ کے ہمیں نہیں بھیجی تھی. اسلام نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ دنیا گول ہے. لیکن آج یہ ساری جو ٹیکنالوجیز ہیں، ان کے تھرو آپ کو پکچرز بھی مل جاتی ہیں اور سارا کچھ ملتا ہے کہ دنیا گول ہے پہلے، لیکن ہمیں پہلے سے پتہ چل چکا تھا. اور دوسری بات یہ کہ اسلام نے ہمیں پہلے سے بتا دیا تھا کہ دنیا جو ہے وہ سورج کے گرد جو ہے وہ ریوالو کر رہی ہے. یہ اس ٹائم پہ بتایا تھا کہ جس ٹائم پہ کوئی سولر سسٹم کا آتا پتہ نہیں تھا کہ جوپیٹر ہوتا ہے، سیٹرن ہوتا ہے، نیپٹیون ہوتا ہے، یہ سارے جو پلانٹس ہیں یہ ہوتے ہیں. تب ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتہ تھا، یہ تو اب آ کے ہمیں پتہ چلا ہے. لیکن اس ٹائم پہ اسلام نے کیا کلیم کیا تھا کہ جو دنیا ہے وہ گولف کر رہی ہے سن کے گرد. آج سائنس نے وہ بات پروف کر دی، اور ہم نے تو خیر سائنس نہ بھی پروف کرتی تو ہم نے مان لینا تھا. خیر اس ٹائم ہم اسٹیبلش اپنا وہی پوائنٹ دوبارہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس ٹائم پہ بتایا ہوگا، کیونکہ اس ٹائم پہ ایک عام انسان اس کے پاس ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ وہ دیکھ کے بتا سکتا کہ یہ سب کچھ کیسے گول ہے یا سیدھا ہے یا اس طرح. اور دوسری بات یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے میں کیا اس میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ سائنس کہتی ہے آج بھی کہ سورج جو ہے وہ رکا ہوا ہے، وہ اسٹیٹک ہے. لیکن اسلام کہتا ہے کہ سورج بھی اسٹیٹک نہیں ہے، سورج بھی جو ہے وہ موو کر رہا ہے. ایسے بہت سارے پوائنٹ ہیں، سمجھ لیں 90% پوائنٹس ہیں جو اسلام نے سائنس کے حوالے سے ہمیں جو بتائے تھے وہ آج پروف ہو چکے ہیں. اور صرف 10% ایسے ہوں گے کہ جو آج بھی ابھی تک اس سائنس سے پروف نہیں ہوئے. لیکن بینگ اے مسلم ہم تو مانتے ہیں. لیکن خیر ایک میں آپ کو اس حوالے سے یہ پوائنٹ پروف کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے یہ جو میں نے آپ کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی بات کی ہے، اس کے حوالے سے یہ کہ سورج جو ہے وہ حرکت میں ہے، ایسا بھی سائنس نہیں مان رہی. لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ جو آپ کا سورج ہے اور اس کے ارد گرد سارے جو ستارے جو پلانٹس ہیں، وہ یہ پوری جو گلیکسی ہے ہماری ملکی وے جس کا نام ہے، جس میں ہم رہتے ہیں، یہ ساری جو ہے نا آپ کی جو یونیورس ہے اس کے اندر گھوم پھر رہی ہے. تو لیٹ سے آپ دنیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دنیا سے سورج کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ دنیا سے بیٹھے ہوئے سورج کو دیکھیں گے نا تو وہ سیم ڈسٹینس ہے، ایسے ارد گرد وہ گھوم رہی ہے، ڈسٹینس سیم ہے. آپ کہو گے نہیں سورج تو اپنی جگہ پہ اسٹل ہے. لیکن اگر آپ کسی اور گیلیکسی میں بیٹھ کے ہماری پوری گیلیکسی کو دیکھو گے نا تو وہ پوری گیلیکسی موو کر رہی ہوگی. یہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ سورج بھی موو کر رہا ہے. پوائنٹ بنا لیا آپ نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق. تو اس حوالے سے کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی چیز آج سائنس نہیں بھی پروف کر رہی تو آپ ذرا اس کو دماغ لگائیں، سوچیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اسلام نے کوئی بات بتائی ہو اور وہ ابھی سائنس سے پروف نہیں ہو رہی اور وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اس پہ خود ریسرچ کریں، اپنا دماغ لگائیں، کیونکہ 90% چیزیں پروف ہو چکی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ باقی کی جو 10% رہ گئی ہے وہ پروف نہ ہو سکے. یہ جسٹ ایک ایگزامپل میں نے دی ہے. اس کے علاوہ قرآن میں ہی ہمیں وہ سورۃ الرحمن میں وہ اوشن کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ وہ ایک میٹھے پانی کا ہے سمندر اور ایک کھارے پانی کا ہے، وہ ملتے نہیں ہیں آپس میں. اور آج ہم وہ دیکھ سکتے ہیں جا کے کہ وہ واقعی ایسی ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہے دو اوشنز کے بیچ میں کوئی کہ وہ نہیں ملتے آپس میں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو بارشوں کے بارے میں بتاتا ہے، وہ جو میں نے آپ کو واٹر ریزروز کے بارے میں بتایا تھا جو ہمارے نارتھ میں ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے ایویپوریشن ہو رہی ہے، پھر کنڈنسیشن ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد رین فال ہو رہی ہے. یہ سارے پروسیجر کو بھی کوئی کنٹرول کر رہا ہے، ایسے ہی تو نہیں وہ ہوئی جا رہی. اس کے بعد یہ اس کو ہم واٹر سائیکل کہتے ہیں.
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو پانی سے بنایا. سو واٹر جو ہے وہ انسانی باڈی کا 70% to 90% حصہ جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے. آج یہ سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے. تو پہلے تو کوئی آپ کی جو تھا کوئی ٹیسٹ نہیں ہو رہے تھے, کوئی ریسرچ نہیں تھی, کچھ نہیں تھا جس سے آپ کو پتہ لگے کہ انسان کی جو جسم ہے وہ واٹر ریزرو ہے, وہ واٹر سے بنا ہوا ہے. لیکن اس ٹائم پہ بھی کسی نے آپ کو بتایا تھا قرآن کے تھرو کہ یہ آپ کا جو جسم ہے پانی سے بنا ہوا ہے. تو یہ یہاں سے بھی آپ کو ایک پوائنٹ اسٹیبلش کر سکتے ہو کہ 1400 سال پہلے اگر یہ ہمیں پوائنٹ مل رہا تھا تو اس ٹائم پہ اگر کسی نے بتایا ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا ہوگا. اور یہاں پہ آپ دوبارہ سے اپنے اسی پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے, ایگزسٹنس آف گاڈ یہاں سے بھی پروف ہوتی ہے. سو ہمارے جتنے بھی پیچھے پوائنٹ چلتے رہے, آئی ہوپ کہ یہاں تک ہمیں کچھ سمجھ میں آئی ہوگی اور ہمارا تھوڑا سا اس بات پہ یقین جو ہے پختہ ہوا ہوگا کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ بائی چانس نہیں ہو رہا. جیسا کہ آج کل بہت لوگ کہتے ہیں سب کچھ ایسے ہوئی جا رہا ہے, کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی دین رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, جیسے زندگی گزر رہی ہے اچھی طرح ایک ہی تو زندگی ایک گزار کے چلے جائیں. لیکن یہ جب سب ہم پوائنٹس دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ سارا کچھ بہت کمپلیکس کنٹرول سے ہو رہا ہے. یہ کسی بھی عام چیز کی کنٹرول سے نہیں ہو سکتا. اگر آپ کی باڈی میں اگر ایگزامپلس کی 2-3 ایگزامپلس کی بات کی جائے تو ایسا کئی دفعہ ہم نے سنا ہوگا کہ فلاں کا بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کے دل میں سوراخ ہے اور اس کی لائف ایکسپیکٹنسی بہت چھوٹی ہے, کم ہے یعنی کہ, اور وی ڈونٹ نو کہ کب تک وہ جیے. اگر وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو بڑا ہوگا تو اس کا آپریشن کر دیں گے اور وہ اس کی زندگی بچ جائے گی, نہیں تو یہ اسی طرح بچپن میں ہی اس کی ڈیتھ ہونے کا امکان ہے. تو ایسا ہم سوچتے ہیں کہ یار ایسا اس کے دل میں سوراخ ہے, یہ تو بڑا ظلم ہوا اس کے اوپر, بڑا یعنی ہم اس کے لیے بہت, ہمارا دل اس ٹائم پہ دکھتا ہے کہ ایک ماں ہے, اس کا بچہ بھی پیدا ہوا ہے, اس کو بڑی خوشی ہوئی ہوگی, لیکن اس کو ایک دم سے پتہ لگتا ہے کہ اس کے بچے کے دل میں سوراخ ہے. تو یہ تو بڑا یعنی ہمیں اس ٹائم ہمارا دل بہت ایک دم سے دکھتا ہے. تو آپ کی کائنڈ انفارمیشن کے لیے وہ جو دل میں سوراخ ہے وہ فزیولوجیکل ہے, وہ ضروری ہوتا ہے پیدا ہونے سے پہلے تک. اگر وہ دل میں سوراخ نہیں ہے تو وہ ایب نارمیلٹی ہے, لیکن پیدا ہونے سے پہلے تک. پیدا ہونے کے بعد یعنی جب وہ پیدا ہوتا ہے بچہ اس ٹائم پہ وہ سوراخ بند ہونا ضروری ہے. تو اس چیز کو کون کنٹرول کر رہا ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے تک وہ جو سوراخ ہے, جو رائٹ ہارٹ اور لیفٹ ہارٹ یعنی جو ہارٹ آدھا بٹا ہوا ہے, ان دونوں ہافس کو اس نے جوائن کر کے رکھا ہوا ہے, بیچ میں کمیونیکیشن ہو رہی ہے ایک سوراخ کے تھرو. اور جب وہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو وہ جو کنٹرول کر رہا ہے جو بھی, وہ اس کو ایک دم سے وہ سوراخ کو بند کر دیتا ہے, اور جو آکسیجنیٹڈ خون ہے وہ ایک سائڈ پہ رہتا ہے اور جو ڈی آکسیجنیٹڈ ہے وہ ایک سائڈ پہ رہتا ہے, وہ مکس نہیں ہوتا. تو اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اور کچھ میں وہ ایب نارمیلٹی ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کا جو ہے وہ سوراخ بند نہیں ہوتا اور وہ بچہ کھلے سوراخ کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے, اور وہ اس کا جو ہے وہ جینا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا کمپلیکس چیز ہے. پھر اس کے بعد ہم نے سنا ہے جی ایسا بہت ساری ایجڈ خواتین کے ساتھ ہوتا ہے جی کہ ہڈیاں بڑی کمزور ہو گئی ہیں, اور ڈاکٹرز پھر کہتے ہیں کہ جی ان کو وائٹامن ڈی دے دیں, ان کو کیلشیم دے دیں, ان چیزوں کی گولیاں ان کو دے دیں تاکہ ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں. ایسا ایجڈ خواتین میں ہوتا ہے, ہمارے گھر بھی ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو ایجڈ خواتین ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلے ہوتے ہوں گے. تو جو بون ہے, جو ہماری ہڈی ہے, اس کے بیسیکلی 3 ٹائپ کے سیلز ہوتے ہیں. ایک تو وہ سیلز ہوتے ہیں جو بون کے اندر موجود ہوتے ہیں, وہ نارمل سیلز ہیں. اور 2 ایسے قسم کے سیلز ہوتے ہیں جنہوں نے, ایک ایسا سیل ہے جس نے کیلشیم آ کے لگانا ہے, ایک ایسا سیل ہے جس نے کیلشیم آ کے اتارنا ہے, بون کے اوپر سے اتارنا ہے. آپ کی باڈی میں بھی, آپ کو خون میں بھی کیلشیم چاہیے, مسلز میں بھی کیلشیم چاہیے, ہر چیز میں آپ کو کیلشیم چاہیے. آپ اگر کیلشیم کھا نہیں رہے تو وہ پھر سیل ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور وہ پھر آپ کی ہڈی میں سے کیلشیم اتار کے لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر وہ سیل زیادہ ایکٹیویٹ ہو جائیں تو وہ آپ کا اتنا زیادہ کیلشیم اتار لیں کہ وہ آپ کی ہڈی کے اوپر ذرا سا بھی آپ ناک کرو اور وہ ٹوٹ جائے. اور اگر وہ والے سیلز زیادہ ایکٹیویٹ ہو جائیں جنہوں نے کیلشیم آ کے لگانا تھا ہڈی کے اوپر, تو وہ ہڈی کو اتنا بھاری کر دیتے ہیں کہ آپ جیسی ہلکا سا گرو بھی تو آپ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. دونوں ایکسٹریمز ہیں نا, ایک سائڈ پہ کیلشیم اتنا اترتا جا رہا ہے آپ کی ہڈی کے اوپر سے کہ وہ ہڈی اتنی پتلی ہو گئی ہے کہ اس کو ہلکا سا بھی کوئی ایفیکٹ آئے گا تو وہ ہڈی ٹوٹ جائے گی.
اور ایک طرف اتنا زیادہ ایکسٹریم افیکٹ آ رہا ہے کہ وہ جو کیلشیم لگانے والے سیلس تھے وہ اتنا زیادہ کیلشیم لگا دیتے ہیں کہ وہ آپ کی ہڈی اتنی موٹی اور بھاری ہو جاتی ہے کہ آپ ایک دم گرتے ہو تو وہ ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. دونوں ایب نارمل کیسز ہیں. آپ کو اس بیچ میں جو نارمل رینج ہے اس میں کس نے رکھا ہوا ہے؟ اگر ایک سیل بھی میل فنکشن کر جائے, خراب فنکشن کر جائے, تو آپ ادھر بھی لڑک سکتے ہیں, ادھر بھی لڑک سکتے ہیں. دونوں کیسز میں ہڈی ٹوٹتی ہے. لیکن کوئی چیز ہے, کوئی کنٹرول کرنے والا ہے جس نے وہ ایک پیٹرن بنایا ہے کہ ایک رینج میں وہ چیز رہتی ہے. جیسے ہی آپ کی ہڈی جو ہے وہ پتلی ہونا شروع ہوتی ہے تو کیلشیم لگانے والے سیل فوراً اس کو بھر دیتے ہیں کہ یہ ذرا ہڈی اپنے نارمل رینج میں رہے. اور دوسری طرف بھی ایسے ہی ہے, جیسے ہی آپ کی ہڈی تھوڑا زیادہ کیلشیم لگنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ کیلشیم اتارنے والے سیلز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ اس کے اوپر سے کیلشیم اتارو بھائی, یہ زیادہ بھاری ہو گئی ہے, یہ بندہ گرے گا تو اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. اور اسی طرح آپ کا ہارٹ ہے جس کے اوپر آپ کی زندگی قائم ہے, جس کے اوپر آپ چل رہے ہیں, جو آپ کی پوری باڈی کے اوپر خون آپ کا جو ہے وہ کرتا ہے, سرکولیٹ کرتا ہے. اس کو دو قسم کے سگنلز آ رہے ہوتے ہیں, دو قسم کی نروز سے آ رہے ہوتے ہیں, دو قسم کی ناڑوں سے, اعصاب سے آ رہے ہوتے ہیں آپ کے دماغ سے. ایک وہ جو آپ کے ہارٹ ریٹ کو انکریز کرتا ہے اور ایک وہ جو آپ کے ہارٹ ریٹ کو ڈیکریز کرتا ہے. دونوں ہی آپ کو چاہیے. فار ایگزامپل آپ ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں, آپ کے مسلز میں آپ کو خون زیادہ چاہیے, آپ کی باڈی کی خون کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, آکسیجن کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, تو وہ والی نرو ایکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے آپ کے ہارٹ کے اوپر, جس نے آپ کے ہارٹ بیٹنگ کو تیز کرنا ہے ٹو مینٹین دا سپلائی آف بلڈ ٹو دی باڈی. اور اگر آپ سو رہے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ کا جو بلڈ کو ضرورت ہے آپ کی باڈی میں وہ کم ہے, تو اس ٹائم پہ کوئی ایسی نرو ہونی چاہیے کہ جو اس کو سلو کرے ہارٹ کو. دونوں ہی آپس میں کام کر رہی ہوتی ہیں. لیٹ سے آپ نے ایکسرسائز کی, آپ کے ہارٹ بیٹ کو تیز کرنے والی نرو نے آپ کے ہارٹ کے اوپر ایکٹ کیا اور ہارٹ کو تیز کر دیا. اب وہ تیز ہی تو نہیں اس نے رہنا, اس کو سلو بھی ہونا ہے. جب آپ آرام سے بیٹھیں گے, سانس لیں گے تو آہستہ آہستہ سلو ہوتا ہے نا, تو وہ اس کو سلو کرنے والی نرو سلو کرتی ہے. اگر اپنا کام وہ سلو کرنے والی نرو چھوڑ دے تو آپ ہائپر ٹینشن کے مریض ہو سکتے ہیں. ہائپر ٹینشن میں اتنا زیادہ بلڈ کا پریشر ہو جاتا ہے کہ 10 سے 15 سال کے اندر کڈنی فیل ہو جاتی ہے. تو وہ میکینزم کون کنٹرول کر رہا ہے کہ ہارٹ کو اتنی دیر تک ہی تیز بیٹ کروانا ہے جتنی دیر تک خون کی باڈی میں زیادہ ضرورت ہے, اور سوتے وقت انسان کا وہ جو بلڈ ہارٹ بیٹنگ ہے اس کو سلو کروانا ہے, لیکن جب وہ پھر صبح اٹھے گا, وہ چلے گا پھرے گا تو پھر اس کو تیز کروانا ہے. یہ سارا جو سائیکل ہے اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اس میں بھی نظر اسی پہ ہی جاتی ہے کہ یہ کوئی بہت کمپلیکس کنٹرولنگ سسٹم ہے جس کو وہ کنٹرول کر رہا ہے. پھر اس کے بعد کچھ میڈیسن کے لوگ بھی اس بحث میں آ جاتے ہیں, اور اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات اگر کر لی جائے تو وہ کہتے ہیں, جیسے اگر میں نے یہ ابھی ہارٹ کی بات کی تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ ایک کنٹرولنگ میکینزم کے بارے میں اگر بات کر رہے ہیں, لیٹ سے آپ ہارٹ کے بارے میں بات کریں, لیٹ سے آپ ابھی میں نے بون کے بارے میں بات کی, آپ بون کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں. ظاہر ہے کیلشیم کم ہوگا تو یہ والا پروسیس سٹارٹ ہوگا, پھر وہ زیادہ ہوگا تو پھر یہ والا پروسیس سٹارٹ ہوگا. یہ پروسیس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں اور یہ خود ہی چل رہے ہوتے ہیں. اوکے, مان لیا. لیٹ سے کہ ایک پروسیس تھا, ایک ریاکشن تھا جس میں اے ٹو بی ہونا تھا. ایک ریاکشن تھا اے آگے ایرو بی, یعنی ایک چیز نے کنورٹ ہونا تھا اے سے بی میں, اور اس کے اندر کسی فلاں چیز نے مدد کروائی. لیٹ سے بی سے سی آگے اس نے ایک اور چیز میں کنورٹ ہونا تھا, اور اس ریاکشن کے اندر بھی کسی فلاں چیز نے آ کے مدد کروائی. اس چین کو آپ کتنا لمبا لے کے چلیں گے؟ سائنس نے کتنی بھی ترقی کر لی ہو, یہ پروسیس کہیں نہ کہیں جا کے تو آپ کو لاجواب کر دے گا. آپ کہو گے اس کے آگے نہیں سمجھ آ رہی, اس کے آگے وہ اللہ ہی کروا رہا ہے. ہو سکتا ہے اب اگلے سال آپ اور ڈسکوریز کر لو, اس سے اگلا ایک اور ریاکشن پڑھ لو, تو اس میں آپ کہو کہ ہاں اچھا سمجھ نہیں آ رہی تھی نا, یہ اب سمجھ آ گئی, اس کو فلاں چیز کنٹرول کر رہی ہے. لیکن یہ انفائنائٹ ہے, ایک حد ضرور موجود ہے, اس حد تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے. آگے سے آگے آگے سے آگے یہ پروسیس چل رہا ہے, اور آپ کسی نہ کسی موقع پہ جا کے آپ کہیں گے کہ اس سے آگے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. آپ جتنی مرضی ریسرچ کر لیں, کتنے سائنسدان ہیں وہ ریسرچ کرتے کرتے مر گئے, زندگیاں انہوں نے پوری ریسرچ پہ لگا دی,
لیکن کبھی بھی اس پروسیس کے اینڈ تک نہیں پہنچ سکے کہ اسٹارٹ کہاں سے ہو رہا تھا. سو آپ جتنا مرضی ایک پروسیس کو پڑھ لیں, اے ٹو بی پڑھ لیں, بی ٹو سی پڑھ لیں, سی ٹو ڈی پڑھ لیں, بیچ میں کتنے فیکٹرز نے آ کے ان کو کنٹرول کروایا, اس پروسیسز کو کروانے میں ہیلپ کروایا, اینڈ پہ آپ ایسی جگہ پہ پہنچو گے جہاں پہ آپ کو نہیں سمجھ آئے گی, اور وہ وہاں سے پھر آپ کہو کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, اس کے پیچھے کوئی ہے کرنے والا. پھر اس کے بعد ایک سوال یہ آتا ہے, یہاں پہ میرا خیال ہے کہ سب کو یہ تو یقین ہو گیا ہوگا کہ اتنی چیزیں, اتنی مثالوں سے کہ اللہ تعالیٰ ہے, اس دنیا کا کوئی خالق ہے, اس دنیا کو کوئی چلانے والا ہے, اتنا کمپلیکس نظام ایسے تو نہیں چل سکتا. میرا خیال ہے سب کو یہاں پہ کوئی اس چیز میں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. پھر دوسرا سوال یہ بھی ایگزسٹنس آف گاڈ کے حوالے سے ہی آتا ہے کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر تو نہیں آتا, تو پھر کیسے ایمان لے کے آیا جائے؟ یا ہمیں نبی بھی نظر نہیں آتے, نبی بھی آج سے 1400 سال پہلے تھے اور ہمیں آج وہ نظر نہیں آتے, تو ہم ایک غائبانہ چیز پہ کیسے یقین لے آئیں, اللہ تعالیٰ پہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ؟ تو پہلے تو آپ کو جو اتنے سارے میں نے پروسیجرز بتائے نا, یہاں سے یہ ایمان پختہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہے. لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ کو ایک آرگیومنٹ چاہیے, آپ کو اگر ایک اس کی جسٹیفیکیشن چاہیے, تو وہ یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ اگر اپنا پیچھے باپ دادا پر دادا اس طرح پیچھے اپنی ایک لینیج میں اوپر تک جاتے ہیں, تو اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کے پردادا تھے یا نہیں تھے, تو آپ کہو گے تھے. پردادی تھیں یا نہیں تھیں؟ ہاں تھیں. تو میں کہوں گا آپ نے دیکھا تو نہیں ان کو؟ تو آپ کہو گے نہیں. چلو آپ کہہ دیتے ہو کہ ٹھیک ہے ان کی قبر تھی, میں نے جا کے دیکھا تھا, وہ میرے بابا جو تھے نا وہ اپنے دادا کی قبر پہ جاتے تھے, تو وہ میں قبر بھی دیکھ لیا. چلو آپ یہاں پہ بھی میرے سے اپنی آرگیومنٹ میں جیت گئے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا تک ہم اگر چلے جائیں, تو ان کے بغیر تو یہ انسان نہیں نا آگے بڑھے. ان کو تو نہیں ہم نے دیکھا ہوا, لیکن پوری دنیا ان کو اپنا والد اور والدہ مانتی ہے. کیسے؟ ان کو تو نہیں ہم نے دیکھا ہوا, لیکن ایک لاجیکل بات ہے نا, سمجھ میں یہی آتی ہے کہ شروع میں ایک انسان ہوگا, اس سے پھر انسانی نسل چلی ہوگی. ان کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اس کے بعد انسانی نسل چلی. تو یہ ایک آپ کے لیے ایک پوائنٹ ہے جس کو آپ اپنے ذہن میں رکھو کہ دیکھنا ضروری نہیں ہے کسی چیز پہ آپ کو یقین کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عقل دی ہے یہ بھی کسی کام کے لیے دی ہے, کہ اگر آپ کو کوئی چیز نظر نہیں بھی آ رہی تو آپ اپنی لاجک سے اس کو آپ ایکسپلین کرو کہ ہاں یہ اس طرح ہوا ہوگا. اب میڈیسن میں ہم پڑھتے ہیں, ہمیں سیل کی بہت ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی, لیکن ہم کہتے ہیں یہ چیز بھی ہے اور اس کا فنکشن یہ ہے. ہم کہہ سکتے ہیں نظر نہیں آ رہی, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, لیکن ہم اس کے سارے فنکشنز دیکھ رہے ہوتے ہیں سیل کے اندر. ہم کیلشیم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیلشیم سیل کے اندر تھا, تو وہ سارے پروسیجر جو سیل کے تھے وہ چل رہے تھے, لیکن کیلشیم ہمیں سیل کے اندر نظر نہیں آتا. اگر ہم فزیکلی بات کرنا چاہیں, ہم مائکروسکوپ میں دیکھیں نہیں نظر آتا. لیکن اگر کیلشیم نہ ہو تو مسل کنٹریکشن نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ سب کچھ نہیں ہوتا جو ہماری باڈی کے اندر ابھی چل رہا ہے. یہ ایک بڑا ضروری منرل ہے, تو وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہمیں, لیکن وہ ہے. اگر وہ نہ ہو تو اس کا فنکشن نہ ہو. تو بیسیکلی آپ جو فنکشن دیکھتے ہو نا, اس سے آپ اس چیز کے ہونے یا نہ ہونے کا بھی اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہ ہے کہ نہیں ہے. اور اس بیسس پہ آپ دیکھو کہ یہ سب کچھ جو بنانے والا ہے, یہ سب اس کی تخلیق ہے نا, اس کی کریشن ہے, یہ اس کا بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اس سے آپ اس پوائنٹ پہ جا سکتے ہو کہ اگر نہیں بھی اس کو میں نے دیکھا تو اس کی بنائی ہوئی چیز تو میں نے دیکھی ہے. اس سے آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچو, اور اس سے آپ اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ نہیں بھی دیکھا لیکن پھر بھی وہ ہے. اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اور پھر بھی وہ ایمان لے کے آتے ہیں, ان کا اجر بھی زیادہ ہے جنہوں نے دیکھا ہے ان سے, کیونکہ انہوں نے تو سب کچھ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے سامنے. ہم تو بعد میں آنے والے لوگ ہیں, لیکن ہم نے نہیں دیکھا اور پھر بھی ہم ایمان لے کے آئے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اجر زیادہ رکھا ہے. پھر اس کے بعد ایک سوال آتا ہے جو آخری سوال ہے, کہ جو مختلف اس سے پہلے ایک بات ہم نے سٹارٹ میں کی تھی فطرہ کے بارے میں, کہ انسان کو جو ہے نا وہ فطرت کے اوپر بنایا گیا ہے. اس کے اندر ایک ان بلڈ سافٹ ویئر ہے جو کہ اس کو ہمیشہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ کوئی کریٹر ہے, یہ سارا کچھ ایسے نہیں بن سکتا, اور یہ سارے جو پروسیجرز چل رہے ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں. تو یہاں پہ ایک واقعہ کوٹ اگر میں کروں تو مشرکین مکہ جو تھے, اس کا قرآن میں ذکر ہے جب وہ
کسی سفر پہ جاتے تھے، بحری سفر پہ جاتے تھے، شپ میں بیٹھے ہوتے تھے، کشتیوں میں بیٹھے ہوتے تھے، تو اس ٹائم پہ فورکاسٹ تو ہوتی نہیں تھی کہ وہ آپ کو بتا سکے کہ آج یہاں پہ جو ہے وہ طوفان آنے والا ہے، جو سمندر ہے اس کے اندر، تو اس راستے سے نہ جائیں. آج تو ریسرچ آپ کو بتا رہی ہوتی ہے تو آپ اس دن نہیں جاتے. تو اس ٹائم پہ تو وہ نہیں ہوتا تھا، وہ نکل جاتے تھے اپنے کارواں لے کر اپنی تجارت کے. تو اسی طرح جیسے حضرت جو تھے صحابی تھے ابو جہل کے بیٹے، وہ گئے ہوئے تھے اس طرح سفر پہ، تو اسی طرح طوفان آ گیا، جو بحری طوفان ہوتا ہے، ایسے وہ جو ویوز آ رہی ہوتی ہیں آپ نے انٹرنیٹ پہ دیکھی ہوں گی، اور وہ اتنی تیز ہوتی ہیں کہ بڑے بڑے جو شپس ہوتے ہیں وہ اپنی لپیٹ میں لے جاتی ہیں اور وہ ڈوب جاتے ہیں. تو اس ٹائم پہ تو شپس بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہوں گے. تو اس ٹائم پہ کیا ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ جو سارے مشرکین تھے جو مکہ میں بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے ایک خدا کو پکارنا شروع کر دیا. ایک یعنی اللہ تو وہ نہیں لیتے تھے، ایک خدا کو پکارنا شروع کر دیا، ایک کو پکارنا شروع کر دیا. حالانکہ وہ اس ٹائم پہ جب وہ اپنے شہروں میں ہوتے تھے تو وہ اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن وہاں پہ وہ اپنی فطرت پہ واپس آ گئے. ان کو دل سے پتہ تھا کہ ایک ہی ہے اس دنیا کو بنانے والا. اور وہ کیا پھر دعائیں کر رہے تھے وہاں پہ کہ وہ جو ایک تو ہے ہمیں یہاں سے بچا لے، ہمیں یہاں سے نکال لے. اور پھر جب وہ ساحل پہ واپس آتے تھے مشرکین مکہ بچ کے اپنی جانوں سے بچ کے، تو وہ ساحل پہ آ کے دوبارہ اپنی بت پرستی پہ واپس آ جاتے تھے. لیکن جو ابو جہل کے بیٹے تھے انہوں نے کہا کہ میں ایسے نہیں کر سکتا، جو ہمیں وہاں پہ بچانے والا ہے، جس نے ہمیں اس طوفان سے بچایا ہے، زمین پہ بھی پھر وہی خدا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ کوئی اور تھا، وہی ایک اللہ تھا، اور یہاں پہ ہم اگر بچ کے آ گئے تو یہاں پہ ہم دوبارہ اپنی بت پرستی میں واپس آ جائیں. تو یہ جو مشرکین مکہ بھی تھے اس ٹائم پہ، ان کو بھی ذہن میں وہ فطرت تھی اللہ تعالیٰ کا، ان کو جو تھا شعور تھا کہ وہ ایک ہی ہے اور یہ بتوں کی کوئی اصلیت نہیں ہے. لیکن وہ بس اپنے باپ داداؤں کی وہ لے کے پیچھے سے چلتے ہوئے آ رہے تھے کہ ہمارے باپ دادا ان کی کرتے تھے، ہم بھی ان کی پوجا کریں گے، ہم بھی بت پرستی میں ہی رہیں گے، ہم بھی شرک کریں گے. تو یہ چیز تو وہ میں نے آپ کو بتانی تھی فطرت کے حوالے سے. تو اپنے اندر کی فطرت کو ہمیشہ جگا لیا کریں. اگر شیطان آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے، وہ آپ سے ایسے سوال کرتا ہے کہ اچھا پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا، یا یہ دنیا کو کیسے وہ بنا سکتا ہے، وہ تو اس کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو ایک دم سے اپنے فطرت کو جگایا کریں. وہ جو فطرت مشرکین مکہ کی مصیبت میں جاگ جاتی تھی، ویسے آج کل ہماری بھی مصیبت میں ہی جاگتی ہے، مصیبت میں ہی نمازیں بھی پڑھنی یاد آتی ہیں، وہ بھی فطرت ہی اندر سے جگا رہی ہوتی ہے. تو خیر اچھا، ون کریٹر کے بارے میں اگر بات کی جائے تو یہ لاسٹ کویشچن ہے، جس کے مطابق ہم اگر دیکھیں تو مختلف ریلیجنز ہیں. کرسچینٹی میں دیکھیں تو ٹرینٹی میں مانتے ہیں، مختلف قسم کے ان کے عقائد ہیں. کوئی 3 خداؤں میں مانتا ہے، کوئی 4 میں، کوئی 5 میں. ہندوؤں میں تو 350 پتہ نہیں کتنے زیادہ ہیں. بارش کا الگ ہے، فلاں کا الگ ہے، فلاں کا الگ ہے. تو اس حوالے سے اسلام ہمیں ایک کی عبادت کرنے کو کہتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کو کہتا ہے. وہ کیوں؟ کہ اگر اس کی مثال اس طرح دیکھی جائے، 2 کمپنیز ہیں. ایک کمپنی میں ایک باس ہے جو بڑا کمپیٹنٹ ہے، بڑا اچھا کام کرنے والا، بہت پڑھا لکھا ہے، PhD ہے، اور وہ اپنی کمپنی کو لے کے چل رہا ہے. وہ کمپنی بڑی ترقی کر رہی ہے، اس نے سب کو اپنے آگے لگایا ہوا ہے. اور دوسری طرف ایک کمپنی ہے جس میں 2 باس ہیں، دونوں ہی بڑے کمپیٹنٹ ہیں. لیٹ سے دونوں ہی بہت بڑی یونیورسٹی آکسفورڈ ہارورڈ سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، اور دونوں کی صلاحیتیں بہت اچھی ہیں، لیکن وہ کمپنی اوپر نہیں جا رہی، وہ کمپنی نیچے سے نیچے کریش کرتی جا رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ وہاں پہ 2 ہیں، اور وہ دونوں کا آپس میں کانفلکٹ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ وہ دونوں ہی نہیں چلنے دے رہے. وہ جا کے کہتا ہے امپلائیز کو تو میری سن، دوسرا جا کے کہتا ہے کہ تو میری سن، اور وہ کمپنی آگے بڑھ ہی نہیں پا رہی. تو یہ تو ایک کمپنی کی بات ہے. اتنی بڑی گیلیکسی جس میں دنیا، جوپیٹر، سیٹرن، یہ سارے ایک پلانٹس ہیں، اس کے علاوہ کتنی اور گیلیکسیز ہیں، کتنی بڑی دنیا ہے، ایور ایکسپینڈنگ یونیورس ہے. اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ جو یہ یونیورس ہے یہ ایور ایکسپینڈنگ ہے، یہ بڑا ہو رہا ہے. اور سائنس آج کہتی ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو یہ دنیا، یہ سارا کچھ یہ بڑی ہو رہی ہے، یہ پھیل رہی ہے. ایک پوائنٹ اگر میرے سے مس ہو گیا، میں نے کہا آپ کو بتا دوں. خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے سسٹم کو پھر 2 چیزیں نہیں چلا سکتی. یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی کمپنی کی بات کی ہے کہ جس پہ آپ کہتے ہو کہ 2 باس تھے، ان سے وہ کمپنی نہیں چل سکی، ان کا آپس میں کانفلکٹ ہو گیا. ایک چھوٹی سی کمپنی، دنیاوی کمپنی کی بات.
تو وہ اگر آپ دیکھو کہ اتنی بڑی یونیورس کو اگر چلانا ہو اور دو کریٹرز ہوں اور ان کا آپس میں کانفلکٹ ہو جائے کہ نہیں دنیا کو مشرق سے مغرب جانا ہے، سورج کو مشرق سے مغرب نکالنا ہے، دوسرا کہ مغرب سے مشرق نکالنا ہے، ایک کہ دنیا کلاک وائز اگر گھوم رہی تھی سن کے گرد، وہ دوسرا کہتا ہے نہیں اینٹی کلاک وائز گھمانی ہے، دونوں لڑنا شروع ہو جائیں اور دنیا بیچاری وہیں رک جائے، ایک ادھر کھینچے ایک ادھر کھینچے. ایسا کبھی ہوا ہے؟ سب کچھ بڑے اسموتھلی چل رہا ہے. کس بات کی دلالت ہے؟ کہ ایک اللہ ہے. اور یہی قرآن میں بھی آتا ہے کہ اگر زیادہ ہوتے تو تم دیکھتے کہ پھر اختلاف ہوتا، لیکن ایسا ہماری نظر کے سامنے کبھی بھی نہیں آیا. تو یہ اسی بات کی دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اس بات کے اوپر اپنا لیکچر کو ختم کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا آپ کو اس بات کی یاد دہانی کراتا جاؤں کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت لوگوں کو دینے کے لیے آئے اور توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی قربانیاں دیں، طائف میں اتنے پتھر سہے، جتنی بھی قربانیاں انہوں نے ساری زندگی دیں، وہ توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے تھیں. تو آج اگر اس طرح کے سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں تو پلیز اپنے آپ کو ان سوالوں سے ڈی ٹریک مت ہونے دیں اور اپنے ذہن کو فوراً سمجھائیں. سوال آنا غلط نہیں ہے، کیونکہ شیطان کا جو رستہ ہے وہ کھلا ہوا ہے. شیطان ایسے رگوں میں دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے قرآن کے مطابق. تو یہ سوال آئیں گے، لیکن آپ کو ان کا جواب آنا چاہیے، اپنے ذہن کو مطمئن کرنا آنا چاہیے، تاکہ شیطان اگلا وار آ کے کرے تو آپ کا ذہن ہلکا سا بھی ڈی ٹریک نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہماری موت کسی ایسے ٹائم پہ آ جائے کہ ہمارا ایمان اس ٹائم پہ ڈگمگایا ہوا ہو کہ نہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہے نہیں ہے، چلو بچپن سے مسلمان ہیں نماز پڑھتے آ رہے ہیں پڑھ ہی لیتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان اس نہج پہ کھڑا ہو اور ہماری موت آ جائے. تو جب بھی اس طرح کے سوالات، اس طرح کی چیزیں دماغ میں آئیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو اتنا قابل شیطان نے سمجھا کہ اس نے آپ کو آ کے باتیں آپ کے دماغ میں ڈالی. اگر آپ پہلے سے ہی ڈی ٹریک ہوتے، آپ مسلمان کی نام کی چیز نہ ہوتی آپ کے اندر، تو آپ کے اوپر شیطان آ کے حملہ نہ کرتا. پہلی تو اچھی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان اچھا ہے، تبھی آ کے شیطان نے آپ کے اوپر حملہ کیا. اور دوسری بات یہ اس بات کی بھی دلالت ہے کہ آپ کی عقل کام کر رہی ہے، آپ کے ہوش و حواس ہیں اور آپ جو ہے ان چیزوں پہ غور و فکر کرنا چاہتے ہو. اس کے بعد آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے کہ آپ نے ان سوالوں کو رد نہیں کرنا اپنے دماغ میں سے، ان کو سیٹسفائی کیے بغیر ان کو سیٹسفائی کرنا ہے اور پھر ان کو اپنے دماغ سے نکالنا ہے، تاکہ آپ کا ایمان کا جو بیٹری ہے، جو ایمان کا لیول ہے وہ 100% رہے، وہ نیچے نہ آئے. تو یہاں تک رکھتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.